اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ محترم حضرات، سب سے پہلے تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا ترجمہ تبیین القرآن سے سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، تم پر بھی روزہ اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ محترم سامعین اکرام، آج ماہ رمضان المبارک کا 11واں دن ہے، اور جس طرح سے حدیث پاک میں بیان کیا گیا تھا کہ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِدْقٌ مِّنَ النَّارِ، یعنی یہ ایسا مہینہ ہے جس کا اول حصہ، پہلا عشرہ، فرسٹ 10 days رحمت ہی رحمت ہے، اور مڈل کے 10 days مغفرتن یعنی مغفرت والے ہیں، اور آخر کا دہا، آخر کے 10 days دوزخ کی آگ سے آزادی کے ہیں۔ تو پہلا دہا یعنی رحمت کا دہا تو گزر چکا ہے، اب ہم مغفرت کے دہے میں داخل ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس کو، رمضان المبارک کو، آغاز سے اختتام تک، شروع سے آخر تک رحمت ہی رحمت والا بنایا ہے، مغفرت ہی مغفرت والا بنایا ہے، اور برکتوں کو، رحمتوں کو اس میں بکھیر دیا ہے۔ سامعین محترم، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جو اس سچویشن میں آیا ہے، اس کنڈیشن میں آیا ہے، یعنی 2020 کا یہ ماہ مقدس رمضان المبارک جو لاک ڈاؤن کے سچویشن میں آیا ہے، ہمیں بہت بڑا درس دے رہا ہے، بہت بڑا ہمیں اور مورل یہ دے رہا ہے کہ انسان کی زندگی آغاز سے اختتام تک، شروع سے آخر تک، سٹارٹنگ سے اینڈ تک ہمیشہ تقوی والی ہو، پرہیزگاری والی ہو۔ یہ کرونا وائرس کووڈ-19 کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن کا سچویشن ہے، جو لاک ڈاؤن کا کنڈیشن ہے، یہی ہمیں درس دے رہا ہے، سبق دے رہا ہے، ہمیں یہ لیسن ٹیچ کر رہا ہے ہم اپنی زندگی کو کیسے گزارے۔ ایک بہترین لاہ عمل ہمیں یہ ہمارے ہاتھوں میں تھما رہا ہے، بہترین نظام عمل دے رہا ہے، ایک بہترین سسٹم بتلا رہا ہے کہ جینے کے لیے ہماری مرضی نہیں، ہماری خواہش نہیں، بلکہ جس نے ہمیں زندگی دی ہے اسی کی مرضی چلے گی، اسی کی خواہش چلے گی، اور اسی کے مطابق زندگی کے تمام امور گزارنے پڑیں گے۔ سامعین محترم، سورہ بقرہ کی
آیت نمبر 183 میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہو کر مومنوں کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، امت محمدیہ پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں کو فرض کیے جانے کی غرض و غایت کو، روزوں کو فرض کیے جانے کے مقصد کو، ایم کو، جو فاسٹنگ ہم پر آبلیگیٹ کی گئی ہے، ریزن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کو مختلف الفاظ میں یوں بیان کیا کہ تتقون، اتقو، خو، متقین۔ تقویٰ اور اس سے ملتے جھلتے الفاظ یعنی مشتقات وہ تقریباً 250 سے زیادہ مرتبہ قرآن مجید میں آئے ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ تقوی کے معنی کیا ہے، تقوی کا میننگ کیا ہے اور اس کا ڈیفینیشن کیا ہے، پہلے جاننا بہت ضروری ہے۔ عزیزان محترم، تقوی کا معنی اور تقوی کے میننگ بہت وسیع ہے، بہت واسٹ ہے، اور جو تقوی کے کامن میننگ جو بیان کیے جاتے ہیں کہ اللہ کا ڈر، خوف اور خشیت، فیئر آف گاڈ، اویئرنیس آف اللہ سبحانہ و تعالی، اور ایسے ہی دوسرے الفاظ میں بیان کیے جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں اگر تقوی کا معنی، تقوی کا مطلب سمجھنا ہے تو ہمیں احادیث مبارکہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ تقوی کے حقیقت میں کیا معنی ہے، حقیقت میں اس کا کیا مطلب ہے۔ عزیزان محترم، اس کے لیے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ایک دفعہ آپ حضرت ابی ابن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اے ابن ابی کعب، آپ مجھے بتائیے کہ تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کسے کہتے ہیں، اس کا ایگزامپل اور اس کا ڈیفینیشن میرے سامنے رکھیے۔ تو حضرت ابن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کے جواب میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ اے عمر، کیا کبھی آپ کاٹی براٹی کے راستے سے اور کیچڑ کے راستے سے گزرے ہیں؟ یعنی ایسا راستہ جس سے گزرنے کے لیے ہمیں بہت ہی الرٹ ہونا پڑتا ہے، بہت ہی محتاط ہونا پڑتا ہے، کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہاں، میں ایسے راستے سے گزرا ہوں۔ تو ابن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اے عمر، جب آپ ایسے راستے سے گزرتے ہیں تو آپ کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، آپ کا کیا رویہ ہوتا ہے، آپ وہاں پر کیسے ہو جاتے ہیں؟ تو اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں، جب میں ایسے راستے سے گزرتا ہوں تو بہت ہی محتاط ہو جاتا ہوں، بہت اویئر ہو جاتا ہوں، پورے اطراف سے اویئر ہو جاتا ہوں، کہیں کوئی نوکیلی چیز، کوئی کیچڑ یا غلاظت پر میرا پیر نہ پڑ جائے اور میرا جسم یا میرے کپڑے خراب نہ ہو جائے۔ حضرت ابن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے عمر، یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے۔ یہ دنیا جو کاٹی براٹی کا راستہ ہے، اسے بھی بہت محتاط ہوتے ہوئے،
بہت ہی اویئر اور الرٹ ہوتے ہوئے گزارنا ہے۔ تو عزیزان محترم، تقوی کا معنی اور مطلب یہی ہوا۔ تو ہم اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی روح کو اور اپنے ایمان و عقیدے کو بچاتے ہوئے اس دنیا سے پوری حفاظت کے ساتھ گزر جانا ہی تقوی کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، تقوی کے اور معنی آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ کلیئرلی رکھنے کے لیے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی وہ فرمان مبارک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تاکہ ہمیں پوری طرح سے معلوم ہو جائے کہ تقوی کیا ہوتا ہے، تقوی کسے کہا جاتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، التقوی ہی خوف من الجلیل، یعنی تقوی رب جلیل سے ڈرنے کا نام ہے۔ فیئر آف اللہ از کالڈ تقوی۔ آگے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وَعَمَلُ بِالتَّنزِيل، یعنی تنزیل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آخری کتاب قرآن مجید پر عمل کرنا ہی تقوی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں، وَالْقَنَاعَةُ بِالْقَلِيلِ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا بہت، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو جانا ہی تقوی ہے۔ آخر میں پھر حضرت علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَالْإِسْتِعْدَادُ لِيَوْمِ الرَّحِيلِ، یعنی اس دنیا سے کوچ کرنے والے دن کے لیے پریپیئر ہو جائے۔ تو اس فرمان ذیشان سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ تقوی کا معنی بہت ہی واسٹ ہے، بہت وسیع ہے۔ عزیزان محترم، تقوی کے یہ معنی، تقوی کے یہ میننگ جو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی تھی، اور آج کا سچویشن، لاک ڈاؤن کا یہ سچویشن یہی بتلا رہا ہے، یہی سمجھا رہا ہے کہ صرف مرضی چلے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چلے گی۔ اگر ماننا ہے تو صرف اللہ کے احکام کو ماننا پڑے گا، تب ہی ہم اس دنیا میں بچا کر متقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی گزار کر اس دنیا سے جا سکتے ہیں۔ تو اس پوری بات کا مطلب یہی ہوا کہ مان نہ مان، صرف رب کی مان، تبھی ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر ہم قرآن مجید کا سرسری جائزہ لیں تو ہمیں یہی بات معلوم ہوگی، یہی بات ہمارے سامنے آئے گی کہ جب کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر انہیں کسی بات کا حکم فرما رہا ہے، انہیں کسی بات کا حکم دے رہا ہے، یہی فرما رہا ہے، یہی حکم دے رہا ہے کہ ہر عمل کو، ہر بات کو اختیار کرنے سے پہلے، ہر چیز کو ایڈاپٹ کرنے سے پہلے، ایکوائر کرنے سے پہلے تقوی کو اختیار کرو، تقوی کو حاصل کرو۔ تو اس بات سے ہمیں بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ تمام عبادتوں کی جڑ، تمام عبادتوں کی بیس اور ماسٹر کی وہ ہے تقوی، وہ ہے پرہیزگاری۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک اور اس کی یہ خاص عبادت روزہ، اس کی فرضیت کی غرض و غایت، اس کو فرض کرنے کا مقصد اور منشا یہی ہے تو روزے کو اختیار کرتے ہوئے مومن بندے متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ روزے کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں کی جانے والی تمام عبادتوں کو بھی تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ جب ہم بجا لائیں گے تو اس ٹریننگ کے مہینے میں ہم ایسے ٹرین ہو جائیں گے تو بعد کے دنوں میں بھی متقیانہ پرہیزگارانہ زندگی گزارنے کے لیے کوئی دقت،
کوئی تکلیف اور کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس ماہ مقدس کو یقینی طور پر ٹریننگ والا بنا دے، ہم اس قابل ہو جائے کہ متقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی گزارنے میں ہمیں آسانی ملے، اور ہم ان تمام چیزوں سے بچتے رہے جو تقوی میں رکاوٹ بننے والی ہے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔